وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ پچھلی آیت میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم امتحان بیان کیا گیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے گھر کے سارے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف مائل کرنے اور مبتلا کرنے کے سارے ہی اسباب جمع کر دیے، مگر اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو ایسے شدید امتحان میں ثابت قدم رکھا۔ اس کی مزید تفصیل اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا، مگر اللہ رب العزت نے عین اس وقت میں اپنی حجت و برہان یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ غیر اختیاری میلان آگے بڑھنے کے بجائے بالکل ختم ہو گیا اور وہ پیچھا چھڑا کر بھاگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آیت میں لفظ ہمہ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے لیے بولا گیا، مگر ان دونوں کے ہمہ یعنی خیال میں بڑا فرق ہے۔ پہلا ہمہ گناہ میں داخل ہے اور دوسرا غیر اختیاری وسوسے کی حیثیت رکھتا ہے جو گناہ میں داخل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے کہ رب کریم نے کس انداز سے اس واقعے کو بیان کیا اور ان کی اس تفصیل کو بیان کیا۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی خود اس پر شاہد ہے، کیونکہ دونوں کا ہمہ و خیال اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو اس جگہ تثنیہ کا صیغہ وَلَقَدْ هَمَّ کہہ دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا، لیکن قرآن کریم نے اس کو چھوڑ کر دونوں کے ہمہ اور خیال کا بیان الگ الگ فرمایا۔ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ زلیخا کے ہمہ اور خیال کے ساتھ تاکید کے الفاظ لقد کا اضافہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کے ہمہ کے ساتھ لام اور قد کی تاکید نہیں کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعہ یہی بتلانا ہے کہ زلیخا کا ہمہ کسی اور طرح کا تھا اور یوسف علیہ السلام کا ہمہ دوسری طرح کا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال یا میلان پیدا ہوا وہ محض غیر اختیاری وسوسے کے درجے میں تھا جو گناہ میں داخل نہیں۔ پھر اس وسوسے کے خلاف عمل کرنے سے اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا لولا ارآ برہان ربی کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان اور حجت کو نہ دیکھتے تو اس خیال میں مبتلا رہتے، مگر برہان رب دیکھ لینے کی وجہ سے وہ غیر اختیاری خیال اور وسوسہ بھی دل سے نکل گیا۔ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ برہان ربی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی کیا چیز تھی، اس لیے اس میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، اس طرح سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو متنبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس کے قریب نہ جانا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو اس میں یہ آیت قرآن کریم کی لکھی ہوئی دیکھی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ مفسرین کرام نے اور بھی اقوال نقل فرمائے ہیں۔ امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد جو بات بیان فرمائی وہ سب اہل تحقیق کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنی بات قرآن کریم نے بتلا دی ہے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے، یعنی یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے وسوسہ ان کے دل سے جاتا رہا، اس چیز کی تعیین میں وہ سب احتمال ہو سکتے ہیں جو حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں، لیکن قطعی طور پر کسی کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء
انہ من عبادنا المخلصین۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اس لیے دکھائی کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دے۔ برائی سے مراد صغیرہ گناہ اور بے حیائی سے مراد کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے دو لفظ سو اور فحشا کے استعمال فرمائے ہیں۔ سو کے لفظی معنی برائی کے ہیں، مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، اور فحشا کے معنی بے حیائی کے ہیں، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قرآن کریم میں جس ہمہ یعنی خیال کو منسوب کیا ہے وہ محض غیر اختیاری وسوسے کا درجے کا ہمہ تھا، جو نہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے نہ صغیرہ گناہ میں داخل ہے، بلکہ معاف ہے۔